पंजाब पुलिस क्राइम को फाइट करती है और क्राइम को फाइट करने का मतलब है हम दहशत गर्दों को रोकते हैं, हम डकैती, चोरी, राजनी, बदमाशी, कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ चेक बाउंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मेला मैचेस कराना, मुहर्रम उल हराम, लॉ एंड ऑर्डर, इंटर रिलीजियस हार्मनी, बहुत सारे झगड़े, कत्ल, ब्लाइंड मर्डर्स, हर तरह से हम काम करते हैं। लेकिन पुलिस को एक और फ़र्ज़ भी है कि जो क्राइम होने से पहले रोकना है, और क्राइम होने से पहले रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रिवेंटिव पुलिस है, पेट्रोलिंग है, डॉल्फिन है, पीरू है, दिन रात की रेडें हैं, प्रोएक्टिव है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, हज़ार के तरीके में हुए हैं, हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं, 108 ज़ख्मी हो चुके हैं, 80,000 बंदे पकड़ चुके हैं जो कि इश्तिहारी थे, 11,000 संगीन वारदातों में थे। पेट्रोलिंग पुलिस के हीरो हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने पेट्रोलिंग में आपने इनकी वीडियो में देखा होगा, कमाल किया हुआ है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, रोड्स को भी महफूज बना रहे हैं। लेकिन इतनी लंबी तमहीद के बाद आपको बताने का मकसद ये है कि पुलिस स्ट्रक्चरल क्राइम के रोकने के जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी काम कर रही है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और तहफ़्फ़ुज़ डायरीज़ इस सिलसिले में आपको बताने जा रही हैं कि पुलिस ये काम कैसे कर रही है और कितना बड़ा काम कर रही है। मिसाल के तौर पर वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं उनमें, उसके अलावा हमारे ब्लाइंड लोग हैं, हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, हमारे चैलेंज लोग हैं, मुनशियात के आदी बच्चे हैं, ड्रग बेचने वाले हैं, वो जो कि खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, लड़कियां जो घरों से भाग गई हैं और प्रोस्टिट्यूशन जो दुनिया में चली गई हैं, वो लोग जो कि जुर्म करते हैं ताकि उनको खून के पैसे मिल जाए, जो खून बेचते हैं कि उनको नशे के पैसे मिल जाएँ, इन सब को रीस्ट्रक्चर करना भी पुलिस का काम है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको मिलाने का मकसद एक पुलिस का स्टार ऑफिसर इस वजह से नहीं है कि इसने पेट्रोलिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जाके देखिए इसने कितना तब्दीली लाया, नहीं, इस वजह से कि ये एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसने दर्द को समझते हुए एक आइडिया दिया एक अच्छे पुलिस अफसर को, एसएन यूनुस को, और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया पिंडी का पहला। और पिंडी के पहले तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को फिर यहाँ हमारी जब टीम इकट्ठी हुई तो हमने पूरे पंजाब में फैला दिया। तो अत्तर ये आपको आइडिया आया कैसे, ये क्या आपके जहन में खूबी और आपके क्या था? एक्चुअली सर मैं स्टडीज़ के सिलसिले में जब बैरून मुल्क जाता रहा हूँ, काफ़ी अमेरिका में, यूरोप में पढ़ता रहा हूँ, तो वहाँ की पुलिस सिस्टम्स को मैंने स्टडी किया, जापान में, यूरोप में, अमेरिका और इंग्लैंड में स्टार्ट किया 2006 में। तो मैं देखता था कि वहाँ की पुलिस, ख़ास तौर पे जापानीज़ पुलिस, और बड़ी कंपैशनेट थी टूवर्ड्स दी वल्नरेबल ग्रुप्स, है ना। जब हम वापस पाकिस्तान में आया हूँ तो एक सब्जेक्ट जिसे हम विक्टिमोलॉजी कहते हैं, विक्टिम स्टडी, तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा पूरे का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो चोरों डाकुओं को पकड़ने में लग जाता है, तो जिसके साथ अगर कुछ जुल्म ज़्यादती सिस्टम में हुई है तो उसको रिहैबिलिटेट किस तरह किया जाए। ये एक साइंस है सर विद इन क्रिमिनोलॉजी, जिसे हम विक्टिमोलॉजी कहते हैं, विक्टिम्स की साइंस, विक्टिम को सर्विसेज। पाकिस्तान के अलावा सर अगर पूरे साउथ एशिया में देखा जाए तो किसी भी पुलिस के सिस्टम में, इंडिया में और ये वो, कोई इस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं है जहाँ पे विक्टिम को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। तो मैं क्योंकि इसमें पीएचडी भी सर फिर मैंने यूरोप से की, और बाद में फिर जब मैं आया हूँ तो ऐसे लगे थे पिंडी में, तो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह रिफॉर्म किया जाए पुलिस के वर्क को। तो मैंने कहा कि हम 99% अपनी एनर्जी डाकुओं चोरों को पकड़ने में लगा देते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके साथ सिस्टम में ज़्यादती होती है या क्राइम्स कमिट होते हैं। तो यहाँ से आइडिया हुआ सर कि क्यों ना एक ऐसा, तो ये मैं समझिए आपने शुरू कराया। ये बताइए कि इसका मतलब, मेरा बुनियादी सा सवाल है, जो लोग एतराज़ करते हैं कि पुलिस ये क्या काम करने लग गई कि ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, नशेइयों को प्रोटेक्ट कर रही है, फ़कीरों को प्रोटेक्ट कर रही है, डिसेबल्ड लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, ये तो पुलिस का काम है नहीं, तो सोशल वेलफेयर का काम है। सर पुलिस का बुनियादी काम ही ये है मेरे ख्याल में सर, क्योंकि माशरे में एक सोशल इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसी को हम पुलिसिंग कहते हैं। एंड दैट इज, इतना पढ़ के आए हो बाहर से, यानी बाहर अगर किसी को हम आइडिया देते हैं, यहाँ पे एम्बेसडर्स आते हैं और लोग आते हैं, वो उसके ऊपर बिल्कुल हैरान नहीं होते, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तानी लोग क्यों एतराज़ करते हैं? वो एक्चुअली सर क्योंकि सिस्टम मौजूद कभी था ही नहीं, किसी ने सोचा नहीं था। और मेरे ख्याल में अब ये आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इनका कम से कम डाटा काउंट फार होना शुरू हो गया, इनके इश्यूज़ का पता लगना शुरू हो गया, और फिर हमारे जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में, इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की,
تو اس سے اوور آل ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے شہریوں کا بھی, اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جن کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے سسٹم میں. یو آر اے پی ایچ ڈی, یو آر این ایکسپرٹ, آپ نے ساری دنیا گھومی ہے, یہ پولیس کا کام ہے. ڈیفینیٹلی یہی پولیس کا کام ہے سر. اچھا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹرانسجینڈر جو ہم نے وی ایس او بنائے ہیں, وکٹم سپورٹ آفیسر ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں, یہ اچھا آئیڈیا برا آئیڈیا؟ نہیں سر, یہ تو امپاورمنٹ ہے اور یہ بڑا اچھا کیا ہے, کیونکہ ان کی آواز جو ہے دیٹ از دے ہیو اے اسٹرانگ وائس. اگر ایک پولیس آفیسر ان کے ایشوز کے اوپر بات کرے گا یا ان کو سمجھائے گا کہ جی آپ کے یہ رائٹس ہیں, تو وہ شاید اتنا اس میں اسٹرینتھ نہ ہو. اب ان کے آفیسرس کو ہی ہم نے جو ٹرانسجینڈرس کو ایز این آفیسر, پولیس آفیسر, کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایوری پرسن از اے کاپ ود آؤٹ یونیفارم, تو آپ نے تو بلکہ ان کو نہ صرف ان کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے ایک پلان دیا ہے, بلکہ ان کو امپاور بھی کیا ہے, اور وہ اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ غیر قانونی کام نہیں ہے, ہم نے کوئی بیوقوفوں والا کام نہیں کیا. سر یہ کانسٹیٹیوشن کا ایک رائٹ ہے جو آپ نے دیا ہے. دے رہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ہم نے سرگودا کا ذکر کیا جو ہم نے پہلی تحفظ ڈائری تھی, آج ہم آپ کو اور ضلع کا دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس میں اس سلسلے میں کیا کام کر رہے ہیں. اور لیٹس سی, آپ کو بھی آپ دکھاتے ہیں, یہ ہمارا گجرانوالہ کا ہے, یہ بڑے 900 کے قریب ہم نے اس طرح کے کیسز کیے ہیں. تھوڑے سے کیسز آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں, اور چونکہ آپ اتفاق سے ہمارے پاس آئے اور آپ اس کا روح رواہ رہے ہیں اور اس کی آپ کی فیلنگ رہی, لیٹس سی what we have done in this regard. تو راؤ کریم صاحب ہمارے ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس ہیں, اور یہ پیٹرولنگ پولیس فائٹ کرتی ہے کرائم کو, لوگوں کو سروسز دے رہی ہے, سارا دے رہا ہے. تو آپ یہ کیا فیل کرتے ہیں, ہم جو تحفظ مرکز میں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی, جیسے ایک بچے کے پیچھے آواز آ رہی ہے, اس کا ان کو جو پولیس پرووائڈ کر رہی ہے سروسز, یہ پولیس کا کام ہے کہ نہیں؟ مجھے پہلے تو اس بات کا جواب دیجیے کہ کام پولیس کو کرنا چاہیے کہ نہیں. سر پولیس کا کام سب سے زیادہ جو موسٹ ولنریبل ہیں ان کے لیے سروسز دینا ہے, اور یہ تو سب سے زیادہ ڈیزرونگ اور سب سے زیادہ ولنریبل ہے. سر ہم ہیں کیا؟ وی آر اے سروس, وی آر ناٹ اے کرائم فائٹنگ ایجنسی. کرائم فائٹنگ ہمارے کام کا حصہ ضرور ہے, لیکن ہمیں ایک سروس کے لیے رکھا گیا ہے, اور ہمیں سب کو ہر طرح کی سروسز. سر جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے, جیسے جیسے ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں, دا کانسیپٹ آف سروس از چینجنگ, اور اس ساری چیزوں کو دا موسٹ ولنریبل ڈیزرو موسٹ. دکھاتے ہیں پھر ہمارے ساتھ. جی آپ کا کیا نام ہے؟ آج یہ ضلع کون سا ہم دیکھ رہے ہیں؟ سدرا لیاقت. سدرا لیاقت ضلع کا نام ہے کیا؟ جی گجرانوالہ. سدرا لیاقت, آپ کا کیا رینک ہے؟ سر سب انسپیکٹر. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس کی. ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس. تو جو آپ کے بیچ میں کتنی لڑکیاں تھیں جب آپ سب انسپیکٹر بنی؟ سر 70 پلس تھیں. 70 پلس. زیادہ تر کتنی تعلیم تھی ان کی؟ موسٹلی سر MBA ماسٹرز. اچھا, اور جو لڑکے تھے وہ کتنے تھے جو ساتھ آئے ہوں گے؟ 300 پلس. 300 میں سے زیادہ تر کی تعلیم کتنی تھی؟ سیم سر, ماسٹرز. ماسٹرز کیا ہوا پولیس والے سب انسپیکٹرز تھانے میں. آپ کو تعلیم کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ بالکل سر, نہیں, جو ایک امپریشن ہے کہ ہمارے محکمے میں لڑکیاں کام نہیں کرتی, یا لڑکیوں کا ادھر کیا کام ہے, یا پڑھے لکھے کا کیا کام ہے, وہ تبدیل ہوا ہے. بالکل سر. اور لوگوں کا تعاون کیسا رہا؟ بہت اچھا. یہ تحفظ مرکز جو ہے یہ کیا کر رہا ہے مجھے بتائیے. تحفظ مرکز جو ہے بیسیکلی ہم لوگ ولنریبلز ہیں, فیمیلز ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں, ان کو ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس زیادہ تر کیسز آتے ہیں ٹرانسجینڈرز کے, مطلب ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کے کیسز ہیں, بطہ خوروں کے کیسز ہیں, بلیک میلنگ کے کیسز ہیں. اس کے علاوہ ڈسیبلز کے جو آتے ہیں ہمارے پاس, ان کے ڈسیبل کارڈز نہیں بنے ہوئے, ٹریول کارڈز نہیں بنے ہوئے, ہم NGOs کے ساتھ مل کے ان کو ہیلپ آؤٹ. تو آپ کے ساتھ بہت اتنا زیادہ آپ کام کر کے آئے ہیں. کتنی آپ لوگوں نے لوگوں کی ٹوٹل ہیلپ کی؟ ٹوٹل تعداد 900 پلس کیسز ہیں. 1000 کے قریب لوگوں کی آپ نے مدد کی. تو آپ کتنے زیادہ لوگ پولیس والے ضائع ہو گئے اس کام کے لیے؟ کتنے آپ لوگوں کا ٹوٹل سٹاف ہے؟ 7 سر لوگ ہیں. 7 لوگ ہیں. تو آپ کے ساتھ کوئی آئے بھی ہیں آپ کے ہیروز جو ہیں؟ آپ کو اور ہیروز سے ملاتے ہیں. آئیے جناب, غازی محمد اشفاق. یہ غازی کا جو لفظ لگا ہوا ہے, یہ نام میں غازی ہے کہ آپ کو پولیس کی گولی لگی تھی؟ نہیں سر, میں پولیس مقابلہ ہوا تھا مناوا. پولیس مقابلہ ہوا آپ کا؟ سر ٹریننگ کے دوران مناوا پولیس ٹریننگ سینٹر میں جب میں ٹریننگ کر رہا تھا, تو اس دوران دہشت گردوں کے حملے کی وجہ سے گرنیڈ کے شل لگے اور میں زخمی ہو گیا. تو اس میں سے آپ کو غازی کا. اور بیٹی آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ اقرا نام ہے. تو یہ کام آپ جو دونوں ہمارے ساتھ کیسا کام کر رہے ہیں؟ یہ سر بہت اچھا کر رہے ہیں. جی راؤ کریم صاحب آپ چلیے آگے پوچھیے انہیں کیا کام کیا ہے. جی بتائیے. آپ بتائیں جی, آپ نے کیا ابھی تک کیا اچیومنٹس ہے آپ کی, اور کیا آپ کو کون سی چیز نے سب سے زیادہ پراؤڈ فیل کیا, اور آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ جاب سیٹسفیکشن, وہ آپ کو کس سے کہاں کس طرح ملی؟ سر جو ٹرانس کمیونٹی ہے نا, یہ بیسیکلی بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ محروم طبقہ ہے. لوگ ان کو امپورٹنس نہیں دیتے. تھانے میں چلے جاتے ہیں لوگ, مذاق کرتے ہیں. امپورٹنس نہیں دیتے کہ مذاق اڑاتے ہیں. مذاق سر وہی کہہ رہی ہوں, پبلک پلیسز پہ چلے جائیں مذاق اڑاتے ہیں, تھانے میں چلے جائیں, ایون تھانے میں بھی پرانے تھانہ کلچر میں مذاق اڑایا جاتا تھا.
मुझे ये प्राउड होता है जब ये हमारे पास आता है, ये हमें एज अ फैमिली कंसीडर करते हैं, ओपनली बताएंगे हमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ हम कसूरवार हैं, यहाँ हम नहीं हैं, तो इसमें बड़ा प्राउड फील होता है कि वो हमारे। तो हमने खिदमत मरकज़ में सर्विसेज को अलहदा कर दिया पुलिसिंग के फंक्शन से, नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लाइसेंस, वेरिफिकेशन, इसके लिए थाने जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा खिदमत मरकज़ जाए। 1,75,00,000 लोग उससे फ़ायदा उठा चुके हैं। अभी हमने लिबर्टी में सेंटर बनाया, आप देख लीजिए हमने कैसा बनाया, पूरे पंजाब में ऐसे बना रहे हैं हम। तमाम थानों में फ्रंट एंड को, अगर आप थाने में क्राइम के लिए गए, बैक एंड से अलग कर रहे हैं, आपके लिए बड़े खूबसूरत रिसेप्शन सेंटर बना रही है हुकूमत और आपके लिए सर्व कर रही है। तो जो इनका सवाल था, अब सबसे पहले मैं किससे मिलवाएंगी? जी जी सर, आए। ये नाजिम साहब हैं, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के बाहर इनका चाय का जो है ना वो शॉप है चाय, और इनके 3 बच्चे थे डिसेबल, इनके पास व्हील चेयर्स नहीं थी, ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो एक एनजीओ के रेफरेंस से हम लोग। अच्छा, ये नहीं कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में अतर हम ये कर रहे हैं कि हम एनजीओज़ को, जो अच्छे लोग हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच सक रही, हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो कितने आपके एमओयू साइन हैं? सर हमारे इस टाइम 6 to 7 है, बाकी कुछ अंडर प्रोसेस है। तो ये एनजीओ ने आपको पैसे लेके दी होंगी, ये क्या सर व्हील चेयर्स दी हैं वो पैसे लिए किससे? नहीं सर, फ्री दी है, फ्री दी है। तो दैट इज हाउ वी आर ब्रिंगिंग टुगेदर। तो अच्छा, और ये बैठिए, तशरीफ रखिए। इनके दोनों 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, जोर से। अच्छा, जिंदगी को सहूलत पैदा हुई है, आप अपना काम करते रहेंगे, हैं अपना काम आप करते रहेंगे। अच्छा, इनके इलाज के लिए और फिर ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए कोई ना कोई सरकारी हम इसको लेके गए हैं किसी जगह पे, जो हमारे सोशल वेलफेयर के और दूसरे महकमे स्पेशल एजुकेशन के, उसका अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि हमने उनसे एमओयू साइन किया है, लेकिन बेसिकली इनका थोड़ा सा भी अगर मेंटल लेवल होता, मतलब नॉर्मल होता थोड़ा सा भी, फिर वो एजुकेशन दे सकते थे। अभी अंडर कंसिडरेशन है, हम लोग इसको कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करें ताकि इनको जो भी ट्रेनिंग मिल सके। कोई ना कोई हॉस्पिटल में। जी आप बताएं, आप बताओ। जी सर, इनका पुलिस हॉस्पिटल में चेकअप करवाया जा रहा है फ्री में, और फिजियोथेरेपी भी हो रही है, साइकोथेरेपी भी हो रही है। वो पुलिस वाले करके दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री में हो रही है सर। पुलिस, ये पंजाब पुलिस है जी, पंजाब पुलिस, ये पंजाब पुलिस कर रही है जी, बिल्कुल पक्की बात है। जी सर, पंजाब पुलिस का हॉस्पिटल है। मेरा साहब, पुलिस को क्या हो गया? पुलिस को क्या हो गया? अच्छा ठीक है जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़मान साहब है हमारे, ये असल में एक सनशाइन शाइन वेलफेयर है, उसमें ये इनकी एनजीओ है, और आप बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने अपने चैलेंज को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनाया, अतर देखिए, और किस कदर कमाल इन्होंने किया है, और ये अब हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास इतने अच्छे काम के लिए? ये हमें सिर्फ एनजीओ है एक इंटरनेशनल, उसने प्रोवाइड की थी। उसने कहा कि आप डोर टू डोर जाए और जिनको ये ज़रूरत है आप हमें बताएं। तो पुलिस के बारे में अब आपका कोई व्यू चेंज हुआ, या पुलिस के बारे में आपका कोई ख्याल तब्दील हुए? पुलिस के बारे में बिल्कुल रिसेंटली मुझे एक बड़ा मसला बना था कि वो कहते हैं ना कि कमज़ोर बंदे को देखकर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और तगड़े को देख के लो हो जाता है। तो हमारे साथ इस तरह का मामला बन रहा था। तो एक केबल वाला था, वो जब भी आता था फीस लेने तो वो बड़ा गाली गलोच और ये वो, हालांकि मैं उससे फ़ीस अदा करता था हर महीने की, मेरे पास रसीदें पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो करता था। आखिर में तंग आके तो मैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर गया, मैंने कहा भाई जान ये मेरे साथ मसला बन रहा है, आज तो मुझे जो ना मोहल्ले में बड़ी जलालत हुई है, क्योंकि मोहल्ले में सब माशाल्लाह मुझे हाफ़िज़ साहब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूं। माशाल्लाह। तो इस वजह से फिर उन्होंने बुलाया, उनको बुला के और दोनों की बात सुनी, और उसमें वो जो है ना वो 100% झूठे निकले। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। तो आपको हो गया, तो ये आपको पुलिस के इस वजह से हो गया। अब आप एनजीओ हमारे साथ काम करती रहेगी इंशाल्लाह। हमारे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर कौन है जी? वीएसओ बंटी। क्या हाल है आपके? आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? कम्युनिटी में अब आपकी इज्जत में कुछ इजाफा हुआ, और ये इस शख्स की और एसएन न्यूज़ की वजह से शुरू हुआ है काम सारा? सर बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के लिए काम क्या किया आपने कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी के लिए लोगों से जान छुड़वाई है। बहुत से ऐसे लोग थे हमारी सिटी में जो फीमेल को तंग करते थे, उनके ये थे एक, ये बताइए। बहुत ज़्यादा इशू था कामों की में। एक आदमी था जो तकरीबन 50 से 60 जो है ना उसने तंग किया हुआ था, जो किसी से भी कवर नहीं हो रहा था, टैक्स भी ले रहा है। वीडियोस तक मेरे पास है, सारी चीज़ें पास है। तो अब वो किधर है? अभी वो हवालात में, उसको पुलिस ने हवालात में डाला? जी, पुलिस को फिर दोबारा क्या हो गया? अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये आप लोगों ने कैसा फील कर रहे हैं? आपकी जो पूरी कम्युनिटी है
کہ آپ کا وکٹم سپورٹ آفیسر آپ کی کمیونٹی سے ہے. ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہ ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. جب سے تحفظ سینٹر کھلا ہوا ہے ہمیں آزادی سی فیل ہوتی ہے, ہمیں خوشی سی فیل ہوتی ہے. جو لوگ ہمیں تنگ کرتے تھے, ہم تھانوں میں جاتے تھے, ہماری کوئی بھی بات نہیں تھی سنتا, ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا. جب سے یہ تحفظ سینٹر میں بیٹھی ہیں VSO, ہم انہیں اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں, یہ کام کرتی ہیں. شاباش. اور اس کے علاوہ آپ کے یہ سر اس کا ایک فیکٹری میں یہ ایک ڈیزائنر ہے ویری گڈ اور ٹیلر ہے بہت اچھا. یہ تقریباً 8 مہینے اس نے ایک فیکٹری میں کام کیا جو اس کا معاوضہ نہیں دے رہے تھے. اس کی مشینیں انہوں نے روک لی تھی, ہم نے ان کو مشینیں لے کے دی, ان کی پیمنٹ لے کے دیے تقریباً 160. تو یعنی ہم ان کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ ریزالو کر رہے ہیں. اور آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ یہ یہ 2 ٹیچرز ہیں سر, ہم نے ہاں یہ تو ان کو تو ہمارا اسپیشل فارمولا. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ان کو ذرا ملوائیے گا, تشریف لائیں. یہ سننے والی بات ہے کیونکہ ان سے میں پہلے ملاقات کر چکا ہوں. یہ پروگرام, یہ جو بات چیت, یہ ویلاگ, وٹ ایور یو کال اٹ, اس کا مذاق اڑائیں, میمز بنائیں, جائیں موجے کٹیں, لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اس کا کوئی پلان نہیں کیا ہوا. یہ ہمارے پیٹرولنگ پولیس کے اندر ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنوا رہے ہیں, اس کے لیے آئے تھے. یہ وہاں پہ ہمارے جو ہماری پولیس ٹورزم پولیس کا ہم آغاز کریں تاکہ مری میں, اس کے لیے آئے تھے. لیکن چونکہ اتفاق سے آئیڈیا ان کا تھا, یہاں اٹس ان پلانڈ. یہ بتائیے, وڈ یو لائک ٹو ٹاک ان اردو اور ان انگلش؟ آپ I can talk in English also. You can talk in English also. تو آپ یہ بتائیے, میں اردو میں سوال پوچھتا جاؤں گا, آپ انگریزی میں جواب دیتے جائیے. یہ بتائیے کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کیا کام کر رہی ہیں, اور ہمارے بارے میں بتائیے. My name is English and I just belong to a Pushtun family, a tribal family also. And I was a great dancer, a stage dancer, dancing a lot time. یعنی آپ اسٹیج پہ ڈانس کرتی تھی, تو انگریزی آپ کو کہاں سے آ گئی؟ پشتو والے تو اردو نہیں بولتے. میں نے ایم اے انگلش کیا ہوا اور اب ایم فل امریکن لٹریچر میں کر رہے ہیں. امریکن لٹریچر میں آپ ایم فل انگلش پتہ نہیں کیا کیا. اچھا, یہ بہت زیادہ تعلیم ہو گئی. تو پولیس والے تو اتنے ہمارے پاس یہی ہیں آپ کے مقابلے پہ پڑھے لکھے. اب یہ بتائیے کہ اسٹیج ڈانسنگ اتنی تعلیم کیوں؟ اسٹیج ڈانسنگ میرے والد صاحب قتل ہو گئے تھے اور بھائی بہن میرا کوئی تھا نہیں, اور میں ٹیوشن پڑھا کے گزارا کرتی تھی. مطلب میں ٹیوشن پڑھاتی تھی اور ٹیوشن سے اتنا گزارا نہیں ہوتا تھا. میں ٹرین سے لوگ میرے پاس بچے نہیں بھیجتے تھے کہ پتہ نہیں یار, کیونکہ لوگوں نے پالا ہے, تربیت نہیں کی, وہ مانیٹرنگ نہیں کی. تو پھر اس وجہ سے پھر ان لوگوں نے مجھے ایکسپلور کیا. اپنے پنجاب پولیس نے اپنے So you used to dance in the evenings. That is, you went for the dancing in the evenings. آپ جا کے ناچتی تھیں. جی جی. اور اب آپ شام کو ناچتی ہیں؟ نہیں, اب میں ناچتی نہیں ہوں. الحمدللہ, بڑی خوشی کی بات ہے. اور اب آپ ہماری کیسے مدد کر رہی ہیں اور ہم آپ کی کیسے مدد کر رہے ہیں؟ میں ایک فورس تیار کر رہی ہوں, بذریعہ اسکول, اور میں اسکول میں ان کو مطلب تعلیم تربیت ان کی کر رہی ہوں. مجھے انہوں نے میرے انٹرویو کنڈکٹ کروایا. یہ بنٹی نے کروایا؟ بنٹی ویل ڈن میم, شاباش. شدرا شاباش, غازی شاباش, اشفاق. ہمیں ہمارے انٹرویو کنڈکٹ کروائے اور ہمیں ایز اے گورنمنٹ ٹیچر یہاں پہ مطلب انہوں نے اپوائنٹ کر. اچھا, تو اب آپ کہاں پڑھا رہی ہیں؟ میں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری شیرامالا باغ اسکول گجرانوالہ. آپ کوئی پروٹیکٹڈ فیل کر رہی ہے آپ کی کمیونٹی ہماری وجہ سے؟ جی کر رہی ہے. ہم جاتے ہیں تو ہمارا بس ایک ایشو ہے آپ سے. ہم ذرا گرو مافیا اپنا بند کروانا چاہتے ہیں. یہ گرو مافیا کتنے سال سے چل رہا ہے؟ گرو مافیا ہے کیا؟ واٹ از گرو مافیا؟ کین یو ایکسپلین دیٹ؟ گرو مافیا یہ ہے کہ یہ ہمیں بیچتے ہیں, مطلب 10,000 روپے کا. ہمارے ماں باپ ہمیں بیچتے نہیں ہیں ان کے آگے. یہ ہمیں چیلا کر لیتے ہیں پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ, پھر یہ ہمیں 8 لاکھ 10,000 10 لاکھ 20 لاکھ روپے میں اپنی من مرضی کے ذریعے یہ بیچتے ہیں. اب بتائیے, یہ پولیس کا کام ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے, تحفظ مرکز کو آگے آنا چاہیے کہ نہیں؟ اب بتائیے, پولیس کو بڑھ کے اس جرم کو روکنا چاہیے اور اس ظلم کو روکنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی بھی میم بنا لیجئے گا. ہمارے بال کٹوا دیتے ہیں, ہمیں لوگوں سے, آدمیوں سے مارے پڑواتے ہیں یہ, اور ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑواتے ہیں. اور پہلے تو مطلب ہمیں نہیں تھا, وکٹم سپورٹ آفیسر ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ڈائریکٹ ان تک ایکسیس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مطلب اپروچ کریں. اور ہمارے اب کتنے چیلے جو ہیں جو بکنے سے مطلب رہ گئے ہیں, مطلب بچ گئے ہیں, ہم کر رہے ہیں اس کے لیے فورس ہم نے تیار کی ہوئی ہے. بس ویل ڈن. اچھا, تو اس کے علاوہ آپ ہمیں کس سے ملوانا چاہیں گی؟ ہاں, آپ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ السلام علیکم, میں بھی ٹرانسجینڈر اسکول میں ہی پڑھا رہی ہوں ان کے ساتھ. اچھا, آپ جو پڑھا رہی ہیں وہ آپ ٹرانسجینڈر بچے بھی بیچ میں شامل ہو رہے ہیں جن کو پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے ٹرانسجینڈرز ہیں. اچھا, اس کے لیے ہم میڈم بنٹی کا اور تحفظ مرکز کی ساری ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس مردوں کے معاشرے میں ہمیں کوئی مقام دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس سے پہلے میں ایم فل میتھمیٹکس ہوں. ایم فل میتھمیٹکس ہیں رو کریم صاحب, اور اس معاشرے میں مقام نہیں ملتا.
تو یہ پھر کس کا کام تھا جی؟ یہ پولیس کا کام ہے، پنجاب پولیس کا کام ہے. نہیں پہلے کس کا کام تھا؟ اچھا آگے بتائیے جی. اس سے پہلے میڈم بنٹی نے ہمارے انٹرویوز کنڈکٹ کروائے تھے تحفظ مرکز. تو اب ایم فل کیا آپ نے اور اب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اتنی ہمت مل جائے، تعلیم مل جائے. اب کیا رسپانس آ رہا ہے ایسے پیرنٹس کا؟ بڑا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. پیرنٹس کی تو ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ پیرنٹس بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں ٹرانسجینڈرز کو، ٹھیک ہے، وہ آن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی بھی ہمیں آن نہیں کر پاتی. تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ سب. آپ یہ بتائیے اطہر اس کے بارے میں، یو آر این ایکسپرٹ، آسک اینی تھنگ، دونوں سے پوچھیے، یہ پڑھا رہے ہیں، آسک اینی تھنگ جو بھی آپ کے ذہن میں. میں سر سوال تو ان سے کیا، میرے ذہن میں تو بس ایک خواب سا لگتا ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے پھر بھی اگر آپ کو سوسائٹی ایکنالج نہ کرے تو کتنا بڑا ظلم ہے. تو پھر اس کا مطلب جو آپ نے جو بات کی کہ اتنی ورسٹ فارم آف ہیومن ایکسپلائٹیشن از کالڈ ماڈرن سلیوری. پوری دنیا میں ہیومن ٹریفکنگ کو ماڈرن سلیوری، کسی کو بیچنا ایک ظلم بھی ہے اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے. اب یہ چھوٹے بچے بچ جائیں گے کیوں راؤ صاحب، کیا خیال ہے؟ سب ٹینیجر سے بھی چھوٹے بچے کرتے ہیں کیوں جی سدرا بچ جائیں گے؟ جی سر بالکل ڈیفینیٹلی. کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. تو کیا ضروری ہے کہ وہ سیکسولی ایکسپلائٹ ہوں اور 4 پیسے کمائیں، اور 4 پیسے کمانے کے بعد جو موبائل فون لیں اس کو بیچ دیں؟ ایک اور ضلع میں ہوا، اور بیچ کے اس کے سامنے اس سے موبائل چھین کے روٹی کھا کے اس کا مذاق اڑا کے اس کو نچوائیں. یہ ہے معاشرہ. تو پھر پولیس کو آگے بڑھ کے روکنا ہے نا، اور ان کو جیلوں میں جانا ہے، موبائل واپس ہونا ہے، اور ٹرانسجینڈرز کو ان کا رائٹ ملنا ہے. سدرا صاحبہ آپ اس کو ان کے نا گھروں میں وزٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ ہم انٹرپٹ نہیں کر سکتے گرو مافیا کو. ہم خود ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں. بالکل آپ ان کو مدعی بنائیے اور کریں، کیوں اس میں تو ہمارے سیکشن ہے. سر ہمارا ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر لا ہے 2018 کا، ٹو سیل اے پرسن اگینسٹ دا ویل از اے بگیسٹ کرائم ایون، اور اس کی اگر خواتین یا اس میں 10 سال تک سزا ہے اس کو کروانا ہمارا کام ہے. اور انگلش ہے، اس کو بھی گرو نے بیچ دیا تھا. دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. گرو یہ بیچاری بہت پریشان تھی. یہ جب فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہوا اس کا ایسے ہی ہوا ہے سیل پرچیز میں. یہ ہمارے پاس آئی ہے، ہم نے اس کے گرو کو کال کیا، ہم نے بولا تم نے جو پیسے لینے ہیں تحفظ مرکز میں آ کے ہم سے لو پیسے. یہ اب پولیس کے انڈر ہے، یہ ہماری پروٹیکشن. پولیس اس طرح کی تمام ولنریبل کیسز کے ساتھ رہے گی. آگے آپ ہمیں ہاں بتائیے. سر یہ جن کے ہاتھ برن ہوئے تھے ان کے فنگر پرنٹس نہیں تھے اور ان کا ID کارڈ نہیں بن رہا تھا. پھر ہم لوگ خود گئے ہیں وہاں پہ، ان سے ریکویسٹ کی ہے. یہ ہینڈس کیسے برن ہو گئے آپ کے؟ جل گئے تھے، سلنڈر پھٹا ہے. تو اب ان کا کروا دیا ہم نے کام. ID کارڈ بھی بنوایا اور ان کا ڈسیبل کارڈ بھی بنوایا. اور آپ کسے بنوانا چاہتی ہیں؟ بھتیجا تھا، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے بھتیجا اڈاپٹ کر لیا، ایک بھتیجی اڈاپٹ کر لی. وہ بھتیجا نشہ کرنے لگ گیا تھا، ان کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیتا تھا. اب ہم نے ان کے بھتیجے کو ہم نے میاں افضل ٹرسٹ ہاسپٹل ہے جو یہ علاج کر رہے ہیں نشے والوں کا، منشیات والا. اچھا وہ نشے میں آ کے کرتا تھا. جی جی. اب یہ دیکھیے کہ نشے والے کو جیل بھیج دیں یا نشے والے کا علاج کرائیں یا نشے والے کو معاشرے میں اور ضلعوں میں بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے نشے والوں کو واپس یوزفل سٹیزن بنایا. آپ کو کوئی تحفظ پرووائڈ ہوا؟ جی مجھے ہوا ہے. یہ بچی نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کی ہے. یہ بیٹی آپ کی بیٹی ہے؟ یہ میری بچی ہے. اچھا میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک آپ کے پاس رہتی ہے. بیٹا پولیس والوں کے بارے میں آپ کو کیسا خیال ہے؟ بتائیں کھل کے. ہاں جی بتائیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. بتائیے. ہاں بتائیں. ہمارے آفس آئے ہو، آپ نے، آپ کو کوئی مطلب ڈر تو نہیں لگا ہم سے؟ ہم سے ڈر نہیں لگ رہا، یہاں پہ تو ڈر لگ رہا ہے، کیمرے سے لگ رہا ہے ڈر. ہاں جی آپ بتائیے کہ پولیس کے ساتھ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں اور پولیس کے بارے میں آپ کا خیال کچھ تبدیل ہوا؟ جس طرح انہوں نے میں نے 2 سال دھکے کھائے اور 2 سال دھکے کھانے کے بعد جب میں تحفظ مرکز پہنچی ہوں تو انہوں نے اس طرح مجھے سمیٹا جیسے کوئی ماں سمیٹتی ہے، اپنی گود میں لے لیتی ہے. میرا انہوں نے بہت خیال رکھا ہے، خاص طور پر یہ جو بچہ پیچھے کھڑا ہے اس میں شاخ، اور یہ والی بچی نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. میں 2 دن سے بھوکی تھی، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور اس بچے کو جا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا. میں کئی دنوں سے نہیں سوئی تھی اس بچے کی وجہ سے. میں سڑکوں کے اوپر جگہ بہ جگہ پناہ گاؤں میں جا کر رہتی تھی، اپنے گھر میں نہیں جا سکتی تھی ان لوگوں کی وجہ سے. الحمدللہ. اور وہ بچے کی ریکوری بیٹی ہو رہی ہے؟ جی سر 1.5 مہینہ ہو گیا. ہماری کامیابی یہ ہے کہ وہ بچہ دوبارہ یہ کام نہ کرے اور معاشرے کا یوزفل سٹیزن بن کے دکھائے. اس طرح کی بیٹی کتنی کہانیاں آپ کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس 900 پلس کیسز. اگر میں سٹوریز بتاؤں تو وہ 900 کیسز ہیں. اور ہماری جو ٹیم ہے میڈیا کی وہ کہتی ہے کہ
اس کو ذرا چھوٹا رکھیں. تو جی راؤ کریم صاحب آپ کیونکہ اتفاق سے آ جائے بتائیں واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس ایفرٹ ناؤ؟ سر نہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ کا آر پی او رہے گجرانوالہ کے؟ جی سر میں بالکل گجرانوالہ رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا آر پی او ہوتے ہوئے کہ اس قسم کے ولنریبل لوگ اور اس قسم کا ہاں نہیں پتہ نہیں ہوتا. ہم کرائم میں جس طرح اطہر بندے بتا رہے تھے کرائم اور جرم کی دنیا اور بندے اور اس میں ہم اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم بالکل اور ہمارا کام بھی ہے وہ ہم کرتے بھی ہیں تو ہم نے پہلے بتایا کہ ہم کتنا وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جی اطہر صاحب what do you think or how would you guide us further? آپ نے کاش آپ نے فیصلہ آپ سرگودے کا دیکھا ہوتا وہ بڑا ایکسیپشنل ہمارا. I think sir policing and humanism go hand in hand. پولیس میں انسانیت ختم کر دی جائے تو وہ ایک جسٹ ایک جاب رہ جاتی ہے. تو ہمارا مقصد ہی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. اس تفریق کو دیکھے بغیر کہ جنڈر کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, مذہب کیا ہے, ہر طرح کی تقسیم کے بغیر انسانیت کی خدمت کرنا ہی پولیسنگ ہے ان فیکٹ. تو پھر بتائیے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے تو سمجھتے رہیے, جائیے جا کے ہمارا مذاق اڑاتے رہیے کیونکہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کیونکہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے.